اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فرمایا، اگر اللہ چاہتا تو فرماتا کہ قد جاءکم من اللہ نور، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کا نور آ گیا بس اور کچھ نہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس نور بھی آیا ہے اور ساتھ میں رب کی کتاب مبین بھی آئی ہے۔ یہاں پر نور اور کتاب کا تعلق کیا ہے؟ تو شارحین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد ذات محمد ہے اور کتاب سے مراد قرآن شریف ہے۔ یہاں پر تعلق دکھانا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم قرآن سمجھنا چاہتے ہو، قرآن کے مفاہیم کو سمجھنا چاہتے ہو، قرآن کا ترجمہ سمجھنا چاہتے ہو، قرآن کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ کی محبت سے خالی ہو کر، عشق مصطفیٰ سے خالی ہو کر، میلاد مصطفیٰ سے خالی ہو کر جو بھی قرآن سمجھنا چاہے گا وہ زندگی بھر پڑھتا رہے، وہ قرآن اس کے حق سے نیچے نہ اترے گا، لیکن ذات محمد کو سامنے رکھو، ان کی محبت کو سامنے رکھو، ان کا عشق سامنے رکھو، پھر قرآن کھولو تو رب تعالیٰ قرآن کا علم بھی عطا فرمائے گا، مصطفیٰ کا پیار بھی عطا فرمائے گا، مصطفیٰ کی محبت بھی عطا فرمائے گا۔ کہ جب میرے آقا کی عمر شریف 60 سال ہو چکی ہے، کتنی ہو چکی ہے؟ 60 سال ہو چکی ہے، بلکہ اسے تجاوز کر چکی ہے، اور حجۃ الوداع کا موقع ہے، میرے آقا تشریف فرما ہے، آقا کے سامنے 1,24,000 صحابہ کی جماعت موجود ہے۔ آسمان کی بوڑھی نگاہوں نے نہ ایسا خطیب دیکھا ستاروں اور کہکشاؤں کی انجمن نے نہ کبھی ایسا خطیب دیکھا، نہ ایسے سائل۔ اچھا کہ بول دیجئے سبحان اللہ۔ اس وقت جبریل امی آئے، رب نے فرمایا کہ جبریل یہاں پر سدرہ پہ کیا کر رہے ہو؟ جاؤ محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور میرا پیغام لے کر کے جاؤ، آیت کریمہ لے کر کے جاؤ۔ جبریل 60 سالہ زندگی کے بعد جو آیت کریمہ لے کے آ رہے ہیں وہ آیت کریمہ میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے، بولیے نا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے کہنے دیا جائے، حج کا موقع تھا، حج کا موقع تھا، حجۃ الوداع کا موقع تھا، میرے آقا حج کے لیے تشریف لے گئے ہوئے تھے، چاہیے تو یہ تھا کہ حج کا موقع تھا، حج کے مسائل کی آیتیں آتی، صفا مروہ کی فضیلت کی آیتیں آتی، مقام ابراہیم کی فضیلت پہ آیت کا نزول ہوتا، آب زمزم کی فضیلت کو بیان کیا جاتا، عرفات کے میدان کو اس پہ بیان کیا جاتا، مزدلفہ کا بیان ہوتا، مینا کا میدان ہوتا، جمرات کا یہ کنکری کا معاملہ ہوتا، بس بتانے دیا جائے۔ لیکن اب تعالیٰ نے جو آیت کریمہ نازل کیا ہے، نہ اس پہ صفا مروہ کا ذکر ہے، نہ مقام ابراہیم کا ذکر ہے، نہ حجر اسود کا ذکر ہے، نہ رکن شامی کا ذکر ہے، نہ رکن عراقی کا ذکر ہے، نہ اس پہ صفا مروہ کا ذکر ہے، نہ آب زمزم کا ذکر ہے، بلکہ ذکر ہے تو میں مصطفیٰ کے میلاد کا ذکر ہے۔ پتا کیا چلا؟ رب تعالیٰ سے ہم دے رہا ہے کہ میرے بندوں یہ میلاد مصطفیٰ نہ ہوتا تو نہ یہ حج ہوتا، نہ یہ زکوٰۃ ہوتی، نہ یہ روزہ ہوتا، نہ یہ میلاد، نہ یہ زندگی ہوتی۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، شان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ ہمیں یہ عطا فرما رہا ہے کہ تمہیں حج بھی ملا ہے تو میلاد مصطفیٰ کے صدقے، تمہیں نماز ملی ہے تو میلاد مصطفیٰ کے صدقے، کائنات کی ساری نعمتیں ملی ہے میلاد مصطفیٰ کے صدقے۔ اب یہ کہتے ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ وہ موقع تھا، آیت کریمہ نازل ہو گئے، لیکن 1450 سال کے بعد یہ غوثیہ محلے والے کو کیا؟ اس 1450 سال کے بعد یہ غوثیہ محلہ کے نوجوان بچوں کو کیا ہو گیا؟ ہمارے یہ چچا اور دادا جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے، ان کو کیا ہو گیا کہ 12ویں شریف کو میلاد مصطفیٰ کے موقع پر یہ اہتمام کرنا، یہ مائک کا انتظام کرنا اور یہ سارا انتظام، یہ سب کچھ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کو کیا ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں کہ 60 سال کے بعد جب جبریل امی حجۃ الوداع کے موقع پر جب میلاد کی آیت لے کر آ سکتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا مکے، میرے مصطفیٰ کی ولادت کریمہ مکے میں ہوئی، وہاں میلاد مصطفیٰ کی آیت
60 साल के बाद जिब्रील अभी मिलाद पढ़े तो कुछ नहीं, और हम गुलाम जिब्रील पढ़े तो इनके पेट में दर्द होता है कि नहीं? कहते अच्छा चलो मान लेते हैं कि 1450 साल के बाद तुम पढ़ रहे हो, ये क्या ज़रूरी है? इतने बच्चों को आपने इकट्ठा कर लिया, इतने नौजवानों को इकट्ठा कर लिया, ये तो हालात इस साल ऐसे हैं, वरना अल्हम्दुलिल्लाह मंजर तो कुछ और होता है। सुभान अल्लाह, ये बरामदा भी भरा हुआ है, ये दरवाज़ा भी भरा हुआ है, मस्जिद का शहर भी भरा हुआ है, गली कूचे भी भरे हुए हैं। इन बरेलवियों को क्या हो गया है कि ये क्यों भागे चले आ रहे हैं, ये क्यों दौड़े चले आ रहे हैं, ये क्यों सिमटे में चले आ रहे हैं? अरे चलो अगर मिलाद ही मनाना था तो हमारे मुख्तार चाचा अपने कुटिया में बैठ के मना लेते, हमारे मुन्ना के चाचा अपने घर पे मना लेते, कारी मोहम्मद रजा साहब अपने गुजरा शरीफ में मना लेते। ये सब करने की क्या जरूरत थी? हम कहते हैं कि रब ताला चाहता तो मुस्तफा का मीलाद मक्के की गली में भी पढ़वा सकता था, ताइफ के मैदान में भी पढ़वा सकता था, लेकिन रब ताला ने हमें ये ज़हन अता फरमाया, हमें ये मिजाज दिया कि मीलाद पढ़ना हो तो तन्हा ना पढ़ना। जिस तरह रब ताला ने ये एहतमाम किया कि मुस्तफा की जात हो, उनके सामने सहाबा 1,24,000 की तादाद में मौजूद हो, मजमे आम हो, बड़ा मजमा हो, तो जब मुस्तफा का मिलाद पढ़ा जाता है तो मंजर भी कुछ और होता है, फरिश्तों का भी नजारा होता है। रब का